تو ہم نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی کا پہلا اصول خوف پروردگار عالم. اور خوف کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. معصوم فرماتے ہیں 5 نشانیاں ہیں خوف خدا کی. اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں اس کا مطلب تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے. پہلی نشانی کل عرض کیا کہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے, شاہد مانے, کہ اللہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے, علانیہ و سرا. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, جب میں اپنی تنہائیوں میں جاتا ہوں اس وقت بھی پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. ڈیٹیل میں بات کی. دوسری چیز, زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہونی چاہیے؟ پروردگار عالم کی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی فیصلہ لو, جاب کرو, کسی خاتون کا انتخاب کرو شادی کے لیے, بیوی اگر کسی مرد کا انتخاب کرے شادی کے لیے, کس کو دیکھے؟ اللہ کو دیکھے کہ اس بندے کے وجود میں خدا کی محبت کتنی ہے. ہم پریورٹی کس کو دیکھتے ہیں؟ مال ہے کہ نہیں, گھر کتنا بڑا ہے, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں, لیکن فرسٹ کس کو دیکھنا ہے میں نے؟ خوف پروردگار عالم کو دیکھنا ہے. کس ملک میں جا رہا ہوں, کہاں رہ رہا ہوں, کیسی تربیت ہے. مال مل جائے گا, ٹیکنالوجی مل جائے گی, لیکن سوال یہ ہے تیرے دین کا کیا ہوگا, تیرے خدا کا کیا ہوگا, تیرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی تربیت کا کیا ہوگا. فرسٹ بندہ کسے دیکھے؟ پروردگار عالم کو دیکھے. فرسٹ پرائرٹی جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کو رکھتے تھے. جناب زینب کے شوہر مکے میں ابھی عبداللہ حسین کے لیے امان نامہ لائے. بڑی منتیں کی گورنر کی کہ جب تک امام حسین مکے میں ہیں کوئی امام کو نقصان نہ پہنچا پائے, حکومت کی طرف سے امام پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا, تو ظاہر سیفٹی ایک امان نامہ مجھے دو. اب ظاہر تاجر تھے, انہوں نے امان نامہ لیا, امام حسین کو جا کر دیا کہ مولا میں نے آپ کے لیے امان نامہ دیا ہے, اب بچوں کو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. امام فرماتے تو نے بڑی زحمت کی امان نامہ لایا, لیکن خیر الامان امان اللہ, بہترین امان امان خدا ہوتا ہے. اور حسین کو اس امان نامے کی ضرورت نہیں, کیونکہ حسین امن الہی میں زندگی بسر کر رہا ہے. اول خدا ہر فیصلے میں پریورٹی کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہونا چاہیے. تیسری چیز, اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, مجلس کر لی تو لہذا ہمارے وجود میں خوف خدا ہے. تیسری چیز ایتھیکل ایگریمنٹس, عقود اخلاقی, تعہدات اخلاقی. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ من یؤذی جارہ لیس منا, جو اپنے ہمسائے کو اذیت دے, تکلیف دے, وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں تیرا اخلاق کیسا ہے؟ اگر خوف خدا ہوگا تو اخلاق کا خیال رکھے گا. 5 سال ہو گئے بندہ گھر میں رہ رہا ہے, بھائی آپ کا ہمسایہ کون ہے مولانا پتہ ہی نہیں. فرمایا یہودی بھی اگر تیرا ہمسایہ ہونا اس کا خیال رکھا, تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. عقود اخلاقی. ایک مرتبہ آپ ماں کا خیال کرتے ہو کیونکہ ماں سے محبت ہے, ٹھیک. بیٹی کا خیال کرتے ہو, بیٹی سے کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, جب مثلاً آپ کی شادی ہوتی ہے, اب ہو سکتا ہے کسی ایسی سے ہو جس سے محبت ہے, اب آپ اس کا خیال تو کرو گے, لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. یہ بھی سیلفشنس ہے, محبت کی وجہ سے خیال کر رہے ہو نا. ایک مرتبہ نہیں, محبت نہیں ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہو, کسی غریب بندے کی مدد کی, اب اس سے محبت تو نہیں ہے نا. کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اخلاق الہی کی وجہ سے مدد کر رہے ہو. اسی طرح کئی ایگریمنٹس, اسپیشلی میاں بیوی کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ دونوں میں محبت ہو, لیکن ہم نے اخلاقیات کا خیال کرنا ہے. اگر خوف پروردگار عالم ہوگا, ایک مومن جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کہ بیٹی کس کو دی ہے؟ تو امام نے اسے 2 صورتیں بتائیں. فرمایا ایک مرتبہ تم مال دے کر, دولت دے کر, جاہو حشم دے کر اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرواتا ہے. اب شادی کے بعد 2 کنڈیشنز ہیں. اگر اس کو تیری بیٹی پسند آ گئی, وہ اس پسند کی وجہ سے اس کا کیا کرے گا؟ خیال کرے گا. لیکن اگر اسے وہ پسند نہیں ہوگی, کیونکہ خوف خدا نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا. دوسری کنڈیشن یہ ہے, تم نے بیٹی اس کو دی جس کے اندر خوف خدا تھا. اب یہاں پر بھی 2 کنڈیشن ہیں. اگر پسند آ گئی تو خیال کرے گا, لیکن اگر پسند نہیں آئی, کیونکہ خوف خدا ہے, تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا. ایتھیکل ایگریمنٹس, عقود اخلاقی. اگر 2 مومنوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے,
دو بھائیوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے، دو بہنوں کے بیچ میں اخلاق نہیں ہے، دو علی والے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بھی آ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک کیا دیکھا، گلی میں دو مومنوں کا کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، باہر نکلے۔ یہ بھی نشانی ہے اخلاقیات میں سے، دو مومنوں کو لڑتا ہوا دیکھو، فوراً بیچ میں کودو اور ان کا کیا کراؤ، صلح صفائی کراؤ۔ بہترین عبادتوں میں سے ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے ان کی صلح کراؤ، دو مومنوں میں جھگڑا ہے ان کی صلح کراؤ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مومنین آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے، مثلاً 50,000 اس نے فلاں مومن کے نہیں دیے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، مقروض ہے، اب اس 50,000 کی وجہ سے اس نے وہ اناد، وہ دشمنی، 50,000 کی وجہ سے 5 سال سے دو مومن آپس میں بات نہیں کر رہے۔ اب آپ کو پتا ہے 50,000 کا مقروض ہے، اگر توانائی خدا نے دی ہے اپنی جیب سے دے کے ان دو مومنین کا کیا کرا دو، صلح کرا دو۔ اس سے بہتر کام کو نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاقیات میں سے ہے، تعہد اخلاقی، تو ذمہ دار ہے، ہر کسی کے حوالے سے ذمہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب ایک خاتون مر گئی، دفن کر کے واپس آئے، نبی نے فرمایا ابھی خدا نے اسے حبس کر دیا۔ کہ رسول اللہ کیوں؟ کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو بند کیا تھا، ایک بلی کو اس نے بند کیا تھا۔ ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے عابد زاہد کہتے ہیں اچانک میری عبادت سے لذت ختم ہو گئی، اب مناجات میں مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہا ہوں سجدوں میں مزہ نہیں آ رہا، پریشان، پروردگارا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ کبھی کبھی آپ کو نماز میں بڑا لطف آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مزہ نہیں، دل کرتا ہے مصلی بس چھوڑ دوں، جلدی ختم کروں، جلدی پڑھ دوں، وہ سکون، وہ اطمینان وہ نہیں ملتا انسان کو۔ کہتا ہے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا، رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا، کہ عبادت میں کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہ شکا من کا عصفورہ، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے، چڑیا نے شکایت کی ہے، عبادت کا مزہ ختم ہے، چڑیا نے شکایت کی ہے، مناجات خدا میں مزہ نہیں آ رہا۔ کہتے اچانک نیند سے اٹھا، کیونکہ اس نے سب کچھ کاؤنٹ کیا تھا، چڑیا اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم جن چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑی نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہر چیز اللہ کی دربار میں کاؤنٹیبل ہے۔ تو اخلاق کے اعتبار سے ایک درخت کے لیے بھی ذمہ دار ہے، ایک حیوان کے لیے بھی ذمہ دار ہے، ہمسائے کے لیے ذمہ دار ہے، بیوی کے حساب سے ذمہ دار ہے۔ تیرا اخلاق گھر میں، تیرا اخلاق روڈ پہ، تیرا اخلاق بازار میں، تیرا اخلاق دکان پر، ہر کسی سے تیرا اخلاق کیسا ہے۔ اور اگر اخلاق برا ہے، وہ بندہ اللہ کی دربار میں شکایت کرتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی مومنین فون کرتے مولانا بڑی عبادت میں لذت تھی، اچانک سے عبادت سے لذت ختم ہو، ہم فوراً کہتے ہیں حساب و کتاب کر، کہیں ماں سے بے احترامی تو نہیں کی، کہیں بیوی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں بیٹے کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں بہن کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں مذاق میں 4 دوستوں میں بیٹھ کے کسی مومن کا مذاق تو تم نے نہیں اڑایا کہ اس مومن کا دل رنجیدہ ہو گیا ہو۔ اللہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ کہتے اچانک میں نے سوچا یہ کون سی چڑیا ہے جس نے اللہ کی دربار میں میری شکایت کی ہے۔ کہتے اچانک مجھے یاد آیا، ایک دن چڑیا کھڑکی پہ بیٹھی تھی، میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا ایسے کمرے میں لاؤ تاکہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، کھیلوں کودوں۔ کہتے کھڑکی بند کی میں نے، یہ بیچاری چڑیا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کبھی ادھر اڑ رہی ہے کبھی ادھر اڑ رہی ہے، اور میں اور میرے بیٹے اس چڑیا سے کیا لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ جسے تو مزہ سمجھ رہا تھا خدا اسے تیرے لیے سزا بنا رہا تھا۔ ایک چڑیا کا دل دکھانے سے عبادت کی لذت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں المؤمن کالعسل، مومن کی مثال کس طرح ہے، شہد کی طرح ہوتی ہے۔ شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہ مومن جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے۔ عزیز زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی کو جہنم نہ بنا، جو دیا ہے خدا نے اسی میں انسان کیا رہے، خوش رہے۔ تو اگلی صفت میں آتا ہوں، دیکھا 2 مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، رسول خدا دوڑے، بھئی کیا ماجرا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے 30,000 مثلاً درہم میرے پیسے لیے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا نہیں دے رہا، اتنی بار گھر گیا نہیں دے رہا، اب مجبور ہوا اس کا گریبان پکڑوں۔ نبی نے سے ایک حدیث سنائی کہ سن ان للہ ذل، جنت میں اللہ کا ایک سایہ ہے، فرمایا اس سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے جو مومن کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ مختلف چیزیں اللہ نے جنت میں بنائی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن مولا فرماتے ہیں شدت کی گرمی ہوگی، گویا پسینے کا سیلاب ہوگا، ہزاروں سال لوگ وہاں پہ کھڑے رہیں گے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر
ایک ہی دن ہے قیامت، 10 دن نہیں ہے، لیکن ہے 50,000 سال کے برابر۔ فرمایا اس دن ایک اللہ کا سایہ ہوگا، ایک سائبان ہوگا، اس سائبان کے نیچے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کا اخلاق اچھا تھا اور مومن کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس نے جیسے حدیث سنی کہ یا رسول اللہ وہبت لہ ثلث، میں نے اپنا تیسرا حصہ، مثلا اگر 30,000 تھے 10,000 میں نے اس سائے کے لیے اسے معاف کیے تاکہ وہاں پہ مجھے کیا ملے؟ سائے الہی ملے۔ یا رسول اللہ باقی جو 10,000 ہے آپ کی خاطر 1 سال کی اس کی میں نے کیا دے دی؟ مہلت دے دی، 1 سال کے بعد پیسے دے، لیکن یا رسول اللہ گھر پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، کم از کم 10,000 تو میرے واپس کرتے، کچھ گھر بھی تو میں لے کر جاؤں۔ نبی نے پھر اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی اور اسے پابند کیا، اسے 10,000 دے۔ اس طرح 2 مومنوں کے بیچ میں رسول خدا کیا کرواتے تھے؟ صلح کرواتے تھے۔ آج دیکھنا ہے، میں اکثر ایام اعزاء میں مومنین کو تاکید کرتا ہوں، بندے خدا، اے خاتون، اے علی کے شیعہ، جب تو کالا لباس پہن کر بحریہ ٹاؤن کی گلیوں میں، روڈوں میں، پنڈی کے روڈوں پہ چلتا ہے، لوگ نہ تجھے جانتے ہیں نہ تیرے باپ کو جانتے ہیں، لوگ کالے لباس کو جانتے ہیں۔ اگر تو غلطی کرے گا تجھے کون جانتا ہے؟ کیا بولیں گے؟ شیعوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، شیعوں کے جوان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ہم کچھ غلطی کریں گے تو اپنی امیج کو کیا کریں گے؟ غلط کریں گے۔ اور امیر المومنین فرماتے کونوا لنا زینا، اے شیعہ ایسا کردار بناؤ علی کے لیے، کیا بنو؟ باعث زینت بنو، باعث حسن بنو، دنیا تجھے دیکھ کر ہماری تعریفیں کرنے لگے کہ یہ اثر ہے علی ابن ابی طالب کی تربیت کا، یہ اثر ہے مجلس حسین کی تہذیب کا۔ یہ تہذیب اگر قوم میں آ جائے پھر قومیں ترقی کرتی ہیں، پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے، پھر آپ کو لوگ رول ماڈل بنائیں گے۔ تو جب تک یہ تہذیب ہمارے وجود میں نہیں آتی، اخلاقیات کی پابندی نہیں آتی، ہم سایے کے ساتھ گھر میں بڑے مسائل ہیں، آج کل طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے کہ واقعا یہ جو میں نکاح کرتا ہوں یہ ایگریمنٹ ہے۔ کس کے ساتھ ایگریمنٹ؟ خدا کے ساتھ ایگریمنٹ، اللہ کے ساتھ۔ ورنہ نکاح اور زنا میں فرق کیا ہے؟ لذت تو وہی ہے، بیچ میں کچھ الفاظ آتے ہیں نا، یہ الفاظ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ عورت اللہ کے حضور اللہ کو وعدہ دیتی ہے میں وفادار رہوں گی، مرد اللہ کے حضور وعدہ دیتا ہے خدا محنت کروں گا، نفقہ لاؤں گا، بچوں کی صحیح تربیت کروں گا، عورت کا صحیح طریقے سے خیال کروں گا۔ اب مس مینجمنٹ ہوتی ہے گھروں میں، جب انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، مس مینجمنٹ کر لیتا ہے، اس میں یا ماں پہ ظلم ہوتا ہے یا بیوی پہ ظلم ہوتا ہے یا بہنوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب کو اپنا حق دے، تاکہ نہ یہاں پہ شرمندہ ہو نہ قیامت میں۔ رسول کے صحابی جناب معاذ، یہ روایت انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ وہ صحابی جس میں رسول اپنے پنجوں پہ اس کے جنازے میں چل رہے تھے، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اس قدر ملائکوں کی رش ہے اس کے جنازے میں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہ کثرت سے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، جان باز جنگ غالباً احد بھی ہے، اتنا عظیم جلیل القدر صحابی، لیکن دفن ہونے کے بعد رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ابھی قبر میں فشار ہو رہا ہے، فشار قبر ہو رہا ہے، قبر سے تکلیف دے رہی ہے۔ تکلیف میں یا رسول اللہ جس کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئیں، جس کو دفنانے آپ آئیں، کہ میں نے جو دعا کرنی تھی کر لی، لیکن یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کیونکہ گھر میں بیوی کے ساتھ اخلاق کا اچھا نہیں تھا، تھوڑا تند تھا، غصے کا تیز تھا، ہارٹ کرتا تھا لوگوں کو اپنے غصے کی وجہ سے۔ فرمایا اسی وجہ سے خدا اسے تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔ گھر جنت ہونا چاہیے ایک علی کے چاہنے والے کا۔ 3 صفت ہو گئیں۔ تیسری صفت، مومن اللہ کو ناظر مانے، پریورٹی زندگی میں امپورٹنس کس کو دے؟ سب سے پہلے فیصلوں میں خدا کو دے۔ تیسری چیز اخلاقیات کے اعتبار سے لوگوں کا، حیوانات کا، رشتہ داروں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا خیال کرے۔ تیسری صفت۔ چوتھی صفت، نہا نفسہ عن الہویٰ، جس کے اندر خوف خدا ہے وہ ہوس باز نہیں ہوتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا ہوس بازی۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں کرتا، گناہ تو ویسے نہیں کرنا چاہیے مومن کو۔ فرمایا علی کے چاہنے والا ہوس باز نہیں ہوتا، جس کے دل میں خوف پروردگار۔ اب یہ ہوس کیا ہے؟
شکم پرستی ہوس ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کھانے کے شوقین. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، اچھے نوح خان ہیں، بہت متقی آدمی، نہ کسی کی غیبت سنتا ہے نہ برائی کرتا ہے، لیکن یہ بیماری ہے اس میں، شکم پرست ہے. اور ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں ان مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھوں کیونکہ یہ کھانے نہیں دے گا مجھے. لیکن خدا نہ خواستہ اکیلا کسی سفرے پہ بیٹھ جائے. اب اسی شکم پرستی کی وجہ سے بی پی بھی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، لیکن کنٹرول نہیں ہے. یہ ہوس ہے. فرمایا ہوس باز کہ دل میں مطلب خوف خدا نہیں. ہوس حلال چیزوں کے لیے، حرام کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ شعبہ ہے. حلالن طیبہ، حلال طیب طاہر کھانا پڑا ہے، لیکن اگر ہوس باز ہو گئے، ہوس بڑھتی ہے تو خوف خدا کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. شکم پرستی. کبھی کبھی بعض لوگوں میں نکاح کی ہوس ہے، نکاح کی ہوس حلال چیز ہے، بندہ 3 نکاح بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، شیعوں کے لیے تو اور بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں نا. لیکن اگر ہوس باز بن جائے، چھٹے امام فرماتے جس کے اندر شہوت کی ہوس پیدا ہو جائے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے. جتنے حلال راستے خدا نے رکھے ہوس کے لیے نہیں رکھے، ضرورت کے لیے رکھے. بھوک لگی ہے کھانا کھا، پیاس لگی ہے پانی پی، نکاح کی ضرورت ہے نکاح کر، لیکن ہوس باز نہ بن. کسی چیز کا عادی خود کو نہ بنا کہ تیرا پیٹ ہی نہ بھرے، تیری ہوس بجھے ہی نہ، گویا آگ کی جہنم کا ایندھن بن جائے کہ جتنا ڈالے کہ حل من مزید، حل من مزید. فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. شیعہ قناعت پسند ہوتا ہے. کبھی کبھی مال کی ہوس آ جاتی ہے، کمایا انف ہے بندے خدا، تھوڑا ریسٹ کر، تھوڑا آرام کر، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. یہ کیا ہے؟ ہوس ہے. اتنا کما لیا ہے، یہ نہیں کہ نہ کماؤ، اب تھوڑا فیملی کو ٹائم دو، وہ بھی میں آگے آؤں گا، تھوڑا بچوں کو ٹائم دو، تھوڑا بیوی کو ٹائم دو، تھوڑا گھر کو ٹائم دو. یہ بھی عبادت ہے، گھر میں بیٹھنا. امیر المومنین سے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ بابا آپ کی پوری زندگی آپ کی زندگی تربیت رسول خدا میں گزری ہے. بابا میرے جد زندگی کیسے گزارتے تھے؟ امام نے فرمایا اپنے وقت کو چند حصوں میں رسول خدا تقسیم کرتے تھے. جزءا للہ، جزءا لأہلہ، جزءا لنفسہ. فرمایا اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک جز اللہ کے لیے، اب اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے تھے. نبی کی بیوی کہتی ہے نا آدھی رات کو اٹھتے تھے رسول خدا بستر پہ نہیں ہوتے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتی تھی؟ مصلی عبادت پہ بیٹھے. جزءا للہ، یا رسول اللہ اتنی کہ یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. جزءا للہ، ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نے رب کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے. اور اس میں لذت ملتی ہے. جتنی آپ کی مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، اس تعلق کو بنانے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جزءا للہ، اللہ کے لیے ایک جز رکھتے تھے. جزءا لأہلہ، ایک حصہ رسول خدا رکھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے. یہاں تک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب گھر میں بیٹھتے تھے، خاتون حولہ ہوتی تھی، وہ رسول خدا کے گھر میں عطر بیچنے والی عورت تھی، وہ آتی تھی بیٹھتی تھی، رسول خدا پھر اس سے بھی باتیں کرتے تھے. ہاں بھائی کتنا بکا، کتنا ملا، لوگوں نے خریدا کہ نہیں خریدا، پھر اس سے باتیں کرتے تھے. جزءا لأہلہ، اس اہل میں لوگ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو اپنی اولاد کے ساتھ کتنے گھنٹے گزارتا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ کتنے گھنٹے گزارتا ہے. ہاں یہ ہر چیز پروردگار عالم سوال کرے گا. رات کے اینڈ میں 5 منٹ جاتا ہے ماں کے کمرے میں. ایک مومن کو مولانا شرم آتی ہے امی کے ہاتھوں کو بوسا دو، شرم آتی ہے والد کے ہاتھوں کو بوسا دو. میں گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی. یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ بندہ اچھا کام کرے، اس میں اچھے کام میں کیسی شرم؟ شرم تو برے کام میں آنی چاہیے. نیکی میں کیسی شرم؟ نیکی اور پوچھ پوچھ. بہترین سیرت اہل بیت یہی ہے. گھروں کا ماحول اگر بنانا چاہتے ہو، جزءا للہ، ایک جز اللہ کے لیے. جزءا لأہلہ، ایک جز کس کے لیے رکھتے تھے؟ اہل و عیال کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رکھتے تھے. جزءا لنفسہ، ایک حصہ پھر اپنے لیے رکھتے تھے. انسان کو اپنے بھی گھومنے کی پھرنے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان خود بھی دنیا کو تھوڑا دیکھے، تھوڑی واک پہ چلا جائے. دین کا مطلب یہ نہیں 24 گھنٹہ بندہ مصلی عبادت پر بیٹھا رہے. تو فرمایا چوتھی چیز، چوتھی نشانی جو خوف خدا کی ہے کہ انسان میں ہوا و ہوس نہیں ہوتی. یہ چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ بدن کو کھانے کی کتنی ضرورت ہے، بدن کو مختلف چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. 5ویں چیز خوف خدا کی ہے، جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. خوف خدا رکھنے والوں کے وجود میں استقامت ہوتی ہے.
ضعف ایمانی نہیں ہوتا، اور کہ اگر یہ استقامت دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان میں آ۔ کوفے والوں نے خط لکھے، استقامت نہیں ہے۔ 17 لوگ تھے ابن زیاد کے پاس، اور باہر کتنے تھے؟ 6000 لوگ۔ کہاں 17 کہاں 6000۔ زیاد نے ان کو مسجد میں بلایا، عورتوں کو، پہلے مردوں کو بلایا، تقریر کی، کہا میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں، لوگ بیٹھے تھے اسی طرح، کہا میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ استقامت نہیں تھی، خوف آیا کہ اب سب کے سب کاٹے گا۔ 17 لوگ لے کر آئے تھے، ان کی عورتوں کو بلایا کہ شوہروں کو روکو ورنہ وہ کچھ کروں گا جن کا تم عورتوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وجود میں کب کپاہٹ طاری ہوگی، کوئی بیٹا لے گئی کھینچ کے، کوئی شوہر لے گئی کھینچ کے، اور جب وقت نماز ہوا 6000 تھے، مسلم نے مڑ کے دیکھا 6 بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ استقامت اگر انسان کے وجود میں نہ ہونا، دین کے لیے استقامت، حلال کے لیے استقامت، حرام نہ کرنے کی استقامت، اس پہ کل آؤں گا، وقت بہت گزر چکا ہے۔ 5 نشانیاں، گھر جا کے ان پہ سوچئے گا، بچوں کو بتائیے گا کہ میرے لال اگر خوف خدا ہے ان پوائنٹس کو سمجھو، اور یہ 5 پوائنٹس اگر میری زندگی میں آ جائیں خوف خدا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر زندگی دنیا بھی جنت، انسان کی آخرت بھی جنت۔ سب پڑھے محمد و آل محمد۔